السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور بات کریں گے براڈ شیٹ اسکینڈل سے متعلق۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کچھ ماہ قبل عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان جب نظر ثانی کی درخواست پر کیس ہارا تھا، تو جس کے نتیجے میں تقریباً $28 ملین کی ایک خطیر رقم قومی خزانے سے براڈ شیٹ LLC کمپنی کو ادا کرنا پڑی۔ تو جب میڈیا نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، میں نے بھی اس کے اوپر جب اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس اماؤنٹ کی اور ریلیز کرنے کی نیب کی درخواست پر منظوری دی تھی تو سٹوریز کی تھی، لیکن جب معاملہ قومی سطح پر اجاگر ہوا تو پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے کا نوٹس لیا، برہمی کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ ہے کیا، تو اور بہت سے حقائق سامنے آنا شروع ہوئے۔ پتہ چلا کہ کچھ سال قبل بھی ہم نے $15 لاکھ ایک ایسی ایگریمنٹ کے تحت نیب کی جانب سے ادا کیے گئے تھے جو کہ فیک کمپنی کو ادا کیے گئے۔ اس سے اور کنٹروورسی بڑھی، پھر مزید سوالات اٹھے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ نیب نے 2000 میں معاہدے کیوں کیے تھے، ان کا آبجیکٹو کیا تھا۔ آبجیکٹو یہی تھا شریف خاندان، آصف علی زرداری، پاکستان کے سیاستدان اور بااثر لوگوں نے جو بیرون ملک جائیدادیں اور اثاثے بنائی ان کا سراغ لگایا جائے۔ جب سابق صدر پرویز مشرف نے 1999 میں ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ایک بہت نیب کا پھر اس بعد قانون بنا اور ایک بڑی ڈرائیو انہوں نے رن کی کہ کرپشن کے خلاف، لیکن اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس بہت زیادہ متنازع ہو گیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سن 2000 کے بعد اس سارے معاملات کے اندر، جہاں پہ صرف براڈ شیٹ نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ایک کمپنی تھی، ان کے ساتھ معاہدے کیسے ہوئے، کلوز کیوں ہوئے، کس طرح ہم نے کیس کنٹیسٹ کیا، جن اثاثوں کا سراغ لگایا گیا ان کی ریکوری کیوں نہیں، تو بہت سے سوالات جڑے ہوئے تھے اس معاملے کے ساتھ۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد، جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے۔ الٹیمیٹلی وفاقی کابینہ نے منظوری دی اور 29 جنوری کو باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ جج جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا اور انہیں یہ اجازت دی گئی کہ وہ کسی بھی سرکاری افسر کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کمیشن میں کسی کو مزید انڈکٹ کرنا ہے تو وہ اس کو شامل کر سکیں گے۔ تمام ادارے ان کو جواب دینے کے پابند ہیں، تمام افسران شخصیات ان کے سامنے پیش ہونے کی پابند ہے۔ یہ بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اگرچہ کہ اپوزیشن کی جانب سے اس اقدام کو بڑا کریٹیسائز کیا گیا، اس وجہ سے کہ شیخ عظمت سعید صاحب انہی سالوں میں، جن سالوں کے ساتھ یہ نیب میں یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، انہوں نے نیب میں بطور غالباً پروسیکیوٹر جنرل کے لیول کے اوپر انہوں نے خدمات بھی سر انجام دی تھی۔ اینی ہو، یہ کمیشن بن گیا اور اس کمیشن نے اپنا کام ابھی تک شروع نہیں کیا۔ جو ایکسکلوسیو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ معاملہ لٹک گیا ہے۔ براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری یونٹ کے معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے جو 9 TORs پر مبنی اس نے تحقیقات کرنی تھی، یہ معاملہ لٹک گیا ہے۔ چونکہ شیخ عظمت سعید صاحب نے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے بغیر تنخواہ، بغیر معاوضہ، بغیر مراعات کام کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ جب اچانک یہ معاملہ سامنے آیا تو پھر کنسلٹیشن شروع ہوئی وزارت قانون، کابینہ ڈویژن، وزارت خزانہ اور پرائم منسٹر آفس کے مابین کہ اب اس معاملے کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس معاملے کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر تو کوئی ایسا معاوضہ طے نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی اور ایسا قانون یا قواعد و ضابط موجود ہیں جس کے ذریعے سے شیخ عظمت سعید صاحب کو نہ صرف رقم ادا کی جائے، تنخواہ دی جائے، معاوضہ دیا جائے، مراعات دی جائیں، اور وہ کتنی ہونی چاہیے، کیسے دی جا سکتی ہے، کوئی ایسا کرائیٹیریا موجود نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی جو مجھے کچھ دستاویز موصول ہوئی، میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ طے ہوا کہ وزارت قانون سے رائے لی جاتی ہے، رائے لینی چاہیے۔ رائے لی گئی تو وزارت قانون نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، چونکہ ان کو ادائیگی تو کرنی ہے، اس کے بغیر شیخ عظمت سعید صاحب کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس معاملے کو پرائم منسٹر سے ڈسکس کریں، ضابطہ سمری بنائیں اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور سیلری کے جو بھی آپ نے دینی ہے ان کو، اس کی وفاقی کابینہ سے منظوری لے لیں۔ تو اب اس کے اندر ایک بڑا انیشیٹو لے لیا گیا ہے، اصولی طور کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو 29 جنوری کو اس کمیشن کو ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ براڈ شیٹ LLC اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری یونٹ کمپنی کے ساتھ نیب نے سن 2000 میں جو معاہدے کیے تھے، ان معاہدوں کی تحقیقات کی جائیں گی، کس بنیاد کے اوپر، اس وقت جو مجوزہ جو قواعد تھے، جو متعلقہ قانون تھا، کیا اس کو فالو کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس معاملے کے اندر نیب کے 2 سابق چیئرمینوں کے نام آ رہے ہیں اور نیب کے بہت سے دیگر افسران کے نام بھی آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس وقت ایگریمنٹس ہوئے تھے امریکہ، برطانیہ میں جا کے جس طریقے کے ساتھ بات چیت کر کے ساری ڈیل کو میٹیریلائز کیا گیا تھا، اس نے سارے پروسیس کو ایگزامن کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی تھی، کیا اس وقت
قواعد و ضوابط قانون کو فالو کیا گیا تھا. پھر دوسرا معاملہ تھا کہ اچانک 2003 میں آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ کاف بھی وجود میں آ چکی تھی اور یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ سیاستدانوں نے مل بیٹھ کر بات چیت کر لی اور جناب مشرف صاحب اس سارے معاملے سے ڈیویٹ کر رہے ہیں اور وہ جو کیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کیسز نہیں بنائے جائیں گے. تو اسی تناظر کے اندر سن 2003 کے اندر نیب نے جہاں پر قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے تھے اس سارے دونوں کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اچانک وہ معاہدے انہوں نے کینسل کر دیے تھے سن 2003 میں براڈ شیٹ ایل ایل سی کے ساتھ. وہیں سے ایک تنازع جنم ہوا چونکہ جو کچھ انہوں نے جن اثاثوں کی نشاندہی کی تھی، جو ریکوری ہونی تھی، اس میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ براڈ شیٹ ایل ایل سی نے حاصل کرنی تھی، لیکن وہ تنازع بھی شروع ہو گیا. لیکن اسی دوران جو دوبارہ پھر سیٹلمنٹ ہوئی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری یونٹ اور براڈ شیٹ ایل ایل سی کے ساتھ 2008 میں، اور اس وقت ان کو پیمنٹس ہوئیں جو کہ انجسٹیفائڈ تھی، اور $15 لاکھ ایک فیک کمپنی کو کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب کی جانب سے پے کر دیے گئے، جس کی وہ حقدار نہیں تھی. اس معاملے کی بھی اس نے تحقیقات کرنی تھی. اس کے بعد اس نے جس طریقے کے ساتھ جب براڈ شیٹ عالمی ثالثی عدالت میں گئی، اس کے بعد پاکستان کے خلاف فیصلہ آ گیا، کروڑوں روپے وکلا کی فیسوں کو پر ہم نے خرچ کیے. اس کے بعد پاکستان نظر ثانی میں یا وہاں پر بھی ہم اس کیس کو نہ ون کر سکے. تو اس سارے معاملے کی کیس کو کیسے کنٹیسٹ کیا گیا، لا فرمز کیسی تھیں، کن کن وکلا نے کتنے پیسے لیے، جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا پسے پردہ کوئی ملی بھگت تو نہیں تھی، جو کہ جب ابھی ریسنٹلی شہزاد اکبر صاحب سے متعلق بہت سے متنازع سوالات اٹھے، ویڈیوز اور سامنے آنا شروع ہوئیں. براڈ شیٹ ایل ایل سی کے جو موسوی صاحب ہیں، موسوی صاحب ان کی بیانات کچھ ایسے کنٹروورشل سامنے آئے، تو ایک بڑی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی کہ اس وقت بھی غلط پیمنٹ ہوئی. اور ریسنٹلی جس طریقے کے ساتھ ان کو $28 ملین کی رقم ادا کرنے کے لیے ایک مبینہ طور کے اوپر پسے پردہ گٹھ جوڑ کیا گیا، اس معاملے کا بھی اس کمیشن نے جائزہ لینا تھا. اس کے بعد اس کمیشن نے یہ بھی جائزہ لینا تھا جو بعد میں اس کے ٹی او آرز کو ترمیم کر کے ایک اور ترمیم اس میں کنڈیشن ایڈ کی گئی کہ یہ کمیشن سارا اس معاملے کو دیکھے گا 1990 کے بعد، کہ 1990 کے بعد جن پاکستانیوں نے، وہ سیاستدان تھے یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے خلاف قانون بیرون ملک رقوم منتقل کی، باہر اثاثے بنائے، اور اس کے بعد ان کو ریکوری کے لیے جو کوشش ہوئی، آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد وہ کوششیں بھی ترک کر دی گئیں. اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے، کیوں یہ سب کچھ ہوا. تو 1990 کے بعد اس سارے معاملے کا بھی اس کمیشن نے جائزہ لینا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بڑا کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا جب اس کمیشن کی تشکیل دی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر اس طرح کا تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو عوام کے سامنے انہیں ان کے اوپر الزام تراشی کر سکیں، ان کے خلاف کوئی مبینہ کارروائی کر سکیں، اور ان کا یہ اقدام بدنیتی پر مبنی ہے. تو اس ٹی آر اس کنڈیشن کے بیک گراؤنڈ میں اس قسم کے الزامات بھی سامنے آتے رہے. اس کے بعد اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ساری یہ تحقیقات کرنے کے بعد آپ نے ذمہ داران کا تعین کرنا ہے، رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے، پھر ان کے خلاف جو ہے وہ فوجداری کارروائی کا مزید آغاز ہوگا، ان کے خلاف کیسز بنیں گے، وہ ایف آئی کے ذریعے بننے ہیں، نیب کے ذریعے بننے ہیں. تو ایک اچھا خاصا ایک ہیکٹک اور ایک بڑی طویل ایک انکوائری کا سلسلہ شروع ہوتا دکھائی دے رہا تھا جب اس کمیشن کی تشکیل کا سامنا معاملہ آیا تھا. پھر ایک اور بھی یہ پروویژن دی گئی کہ کوئی اور اس سارے معاملے سے جڑا کوئی معاملہ تو اس کو بھی ٹیک اپ کر سکتا ہے یہ کمیشن. تو یہ وہ سارے جو معاملات تھے اس کمیشن نے انکوائری کرنی تھی. اب اتنے اہم ترین معاملات کی انکوائری کرنے کے لیے شیخ عظمت سعید صاحب کا جب انتخاب کیا گیا، سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہیں، وہ پینشن حاصل کر رہے ہیں جو ایک متعلقہ قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ملتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً وہ 12 سے 13 لاکھ روپے کے لگ بھگ یہ ان کی پینشن ہوتی ہے، جو آخری وہ سیلری ڈرا کر رہے ہوتے ہیں وہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو وہ بطور پینشن کنٹینیو کی جاتی ہے. اب جب اس کمیشن کی تحقیقات آگے نہ بڑھی، حکومت پریشان ہوئی، تو یہ طے کر لیا گیا ہے، اصولی طور کے اوپر باضابطہ فیصلہ کیا گیا ہے، پرائم منسٹر نے اس معاملے میں گو ہیڈ دے دیا ہے کہ شیخ عظمت سعید صاحب کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آخری سیلری انہوں نے ڈرا کی تھی اس کے مطابق بطور براڈ شیٹ ایل ایل سی کمیشن کے سربراہ کے طور کے اوپر ان کو وہ تنخواہ دی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو بطور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جو انہیں دیگر مراعات ملتی تھی وہ مراعات بھی دی جائیں گی. اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، ساری خط و کتابت ہوئی پرائم منسٹر آفس کے ساتھ، اور اب یہ طے ہوا کہ اس معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کر کے اس کی حتمی منظوری حاصل کی جائے،
اور جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کو سپریم کورٹ کا پاکستان کے جج کے برابر تنخواہ اور مراد دی ہے، جو کہ لگ بھگ ماہانہ 15 لاکھ روپے تک قومی خزانے کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے، شیخ عظمت سعید صاحب نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خدمات سر انجام دی، پینشن وہ حاصل کر رہے ہیں، ایک بڑی ہینڈسم پینشن ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس موقع کے اوپر اگر یہ قومی فریضے کے طور کے اوپر اس معاملے کو لینا چاہیے تھا، اگر وفاقی حکومت نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے روزگار ہیں اور حکومت کے لیے وہ حکومت کو کے لیے وہ ٹائم دیں گے ایک قومی نیشنل کاز کے لیے، اور وہاں پر انہیں اپنی جیب سے اخراجات کرنا پڑیں گے، ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں۔ سیکریٹریٹ سٹاف سب کچھ انہیں پرووائڈ کیا گیا تھا، پینشن انہیں قومی خزانے سے اس ٹیکس پیئر کی رقم سے ماہانہ بنیادوں پر مل رہی ہے، جس کے عوض اب وہ کوئی خدمات سر انجام نہیں دے رہے۔ تو میرے خیال میں ان کو ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کام کو جس کی تحقیقات اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ہم نے وکلا کو کروڑوں روپے کی پہلے فیسیں دی، عالمی عدالتوں میں گئے، لاجسٹک کے اوپر، ٹریولنگ کے اوپر ہمارے قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، ان سارے اخراجات کو تعین کرنے کے لیے کیا کہ جو فروٹ لیس ایک ایفرٹ ہوئی، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا تھا، اس کے اوپر ہم مزید لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں۔ لگتا یہ کہ بڑی بہت اس کی جو پیچیدہ قسم کی اس کی ٹی او آرز ہیں، معاملہ کافی طویل چلے گا، تو اس کے اوپر پھر ایک مرتبہ ہم جتنا سٹاف، قومی خزانے، گاڑیاں یہ انگیج ہوگی تو کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہوں گے۔ تو میری یہ رائے تھی کہ جیسے عظمت سعید صاحب کو، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ انہیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں جو پینشن وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہینڈسم رقم تھی، اسی کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے تھا۔ اب یہ اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، منگل کے روز وفاقی کابینہ کا اجلاس ایکسپیکٹڈ ہے اور وہاں پر اس کی باضابطہ طور پر منظوری دی جائے گی، اور اس کے بعد قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو نقصان پہنچا، جو رقم خرچ ہوئی، جو ضیاع ہوا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مزید ہم کروڑوں روپے اس کے اوپر اب لگائیں گے۔ یہ بھی ایک ایکسکلوسیو سٹوری تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا رکھیے گا خیال، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔